अजीज़ान मन पैसा खत्म खेल हजम तो आपने सुना होगा। जीएचक्यू के अंदर भी आजकल इसी किस्म का मामला चल रहा है। एक तरफ नए सूबे बनाने के लिए बातचीत हो रही है, उसका खर्चा कहां से पूरा करेंगे, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और दूसरी तरफ आसिम मुनीर को सदर बनाने के लिए, यूनिफॉर्म में सदर बनाने के लिए आसिम मुनीर कैंप जीएचक्यू के अंदर, जो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटेरिएट था और अब सीडीएफ सेक्रेटेरिएट बना दिया गया है, वहां पे मसला ये डिस्कस हो रहा है कि यार खर्चा कौन उठाएगा। एक तरफ अमेरिका है जिसकी तरफ से सिर्फ सूखे बयान आ रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, शाबाश चल मेरा पुत अगे लग, लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या अमेरिका कोई काम कर रहा है, क्या सपोर्ट कर रहा है, क्या कोई पैसे दे रहा है, निश्ता। लेकिन चाइना की तरफ अब देखा जा रहा है कि ये चाइनीज जो है वो सेवियर बन के सामने आ सकते हैं। चाइना का जो सोशल मीडिया है उसको देखा जा रहा है कि यार उनका सोशल मीडिया तो टोटल कंट्रोल है। और जाहिर बात है कि कहा यह जा रहा है कि व्हाट्सएप कॉल जो है वो उसकी एक्सेस है अमेरिका के पास, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पूरी आईएसआई, पाकिस्तान के तमाम फौजी अफसर, तब पाकिस्तान का तमाम इंटेलिजेंस नेटवर्क व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा है। तो ऑर्डर दिए गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स भी अब इस बात को क्लैरिफाई कर रही हैं कि चाइनीज ऐप वी चैट के ऊपर व्हाट्सएप के मुकाबले में वी चैट के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए। अजीजा नेमन, वी चैट के ऊपर मामला क्या है? वी चैट के ऊपर मामला यह है कि आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। चाइनीज की मर्जी के बगैर एक बंदा भी वी चैट इस्तेमाल नहीं कर सकता। व्हाट्सएप तो आपने डाउनलोड किया, नंबर आपके पास है, आपने काम चालू कर दिया। वी चैट जब आप डाउनलोड करते हैं और पाकिस्तान के फौजी इंटेलिजेंस को और फौजी इदारों को और फौजी अफसरों को ये कहा जा रहा है कि वी चैट के ऊपर चले जाएं, तो एक चेन बनती है जो चाइना से शुरू होती है। और चाइना से जो चेन शुरू होती है वो इस तरह होती है कि एक दूसरे को लेयर बाय लेयर स्पॉन्सर किया जाता है। अगर मैं वी चैट पे हूं और आप आना चाहते हैं और मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया है चाइना से, ठीक है, तो तब मैं आपको स्पॉन्सर कर सकता हूं और एक चेन लिंक इस्टेब्लिश हो जाता है। कौन बंदा क्या है और किसको लेके आया है चाइना को पता चल जाता है। अब हम चाइना के साथ जाने को तैयार हैं अगर चाइना की वजह से मामलात पाकिस्तान की अवाम के हल हो सकते। तो इमरान खान चीन के अंदर गए, उन्होंने चाइना को कहा कि ये जो आप कहानी कर रहे हो ये नहीं चलेगी, चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये रीनेगोशिएट करो, हमें बहुत नुकसान हो रहा है। और एक जमाने में इमरान खान के दौर में फौज के अंदर भी कहा जा रहा था कि चाइना ने जो सेकंड हैंड प्लांट लगा दिए हैं कोयले से बिजली पैदा करने वाले, उसका हमारी इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो रहा है। और चाइना जो है वो अन्नेवा पैसा खींच रहा है। चाइना दोस्ती मोस्ती बाद में है, चाइना सबसे पहले जो है वो बिजनेस है, बिजनेसमैन है, बिजनेस करता है। पाकिस्तानी कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जीएचक्यू के अंदर समझा जा रहा है कि चाइना के साथ रवाबत बढ़ा के जीएचक्यू को खर्चा पानी वो मिल सकता है जिसके तहत प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ सकता है और पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाया जा सकता है। और इसके लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अगर चाइना खुद सड़कें ना भी बनाए तो एफडब्ल्यूओ कह रहा है कि हम सड़कें बनाते हैं और हम रास्ते बनाते हैं, तुसी आओ डॉलर लाओ, डॉलर दो, कुछ भी करो। अब जाहिर बात है ओवरऑल पाकिस्तान लग ये रहा है कि अमेरिका से चाइना कैंप में जाने के लिए रस्से तोड़वा रहा है, क्योंकि एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ सऊदी अरब की अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील हुई है जिसके अवज इस वक्त अमेरिका से प्रेशर है बहुत ज्यादा सदर ट्रंप का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर कि जनाब इसराइल का जो है वो कबूल किया जाए, अब्राहम एकॉर्ड कबूल किया जाए। और अगर आज पहुंच रहा है शहबाज शरीफ और आसिम यजीद वहां पे, अगर सऊदी अरब जाएगा तो सऊदी अरब के साथ जो है वो पाकिस्तान को भी ज्वाइन करना पड़ जाएगा। लेकिन अब तक सऊदी अरब का स्टांस ये है कि नहीं, हम जो है वो फलस्तीन का मसला टू स्टेट सोल्यूशन के बगैर, जब तक आप उनको रियासत नहीं मानते हम ये कबूल नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हमास का मसला जो है वो हल करने के लिए भी तो बोर्ड ऑफ पीस जो है वो राजी है, वो ऑन बोर्ड बैठा हुआ है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है सबसे पहले कि क्या आसिम मुनीर अपने लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम का रास्ता साफ करने के लिए चाइना को जो है राजी करके वहां से फंडिंग उठाना चाहता है? और अगर ये बात सच है तो फिर इसका पाकिस्तान की अवाम के ऊपर क्या असर होगा? क्या पाकिस्तान की अवाम को इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? अब्राहम एकॉर्ड को मानने से इसराइल को तस्लीम करने के ऊपर क्या स्टांस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम के ऊपर क्या असर होना है, ये पाकिस्तान के माहिर मईशियात शब्बर जैदी साहब ने इसके ऊपर जो बात की है, मैं चाहूंगा कि आप वो सुने, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुने।
جی سنیے شبر زیدی صاحب کیا فرماتے ہیں. پوچھیں گے نا کہ پاکستان کی اکنامی صحیح کس طرح ہو سکتی ہے, میں آپ کو بتائیں کیا جواب دوں گا, آپ شوق ہو جائیں گے. جی آپ چین سے تجارتی تعلقات بند کر دیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, نہیں میں بالکل شوق نہیں ہوں گا. جتنا نقصان چائنا نے پاکستان کی اکنامی کو پہنچایا ہے اتنا امریکہ نے نہیں پہنچایا. میں اگر پاکستان میں اگر کوئی آدمی پہلے دن سے سی پیک کے خلاف ہے وہ شبر زیدی, اور میں نے 25 سال پہلے کہا تھا یہ بکواس ڈرامہ ہے, اس میں کچھ نہیں ہونے والا. $2 ارب کی ہماری ایکسپورٹ ہے. وہ مجھے کہتا تھا عمران خان رشیا کئی, میں نے کہا رشیا کئی میں ایک پلانٹ آ جائے میں نام بدل دوں گا آپ کا, گوادر چل کے دکھا دے مجھے کیا ہوا 25 سال. گیم چینجر ہے, گیم چینجر ہے, گیم چینجر ہے, لوگوں کو بیوقوف بنا کے آپ نے پلانٹ لگوا دیے بجلی کے, تباہی کر دی ملک کے اندر. چائنا کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ آپ بند کر دیں, آج پاکستان کی انڈسٹری چل جائے گی. پوچھیں گے نا کہ پاکستان کی اکنامی صحیح کس طرح ہو سکتی ہے, میں آپ کو بتائیں کیا جواب دوں گا, آپ شوق ہو جائیں گے. جی آپ چین سے تجارتی تعلقات بند کر دیں. یہ شاکنگ سٹیٹمنٹ خیر شاید جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے تو نہ ہو, لیکن ہمارے لیے تو ہے. کائنڈ کرٹسی دا بلیک ہول یوٹیوب کے اوپر چینل ہے, ضرور سبسکرائب کیجئے, دیکھیے بہت ادبی گفتگو ہوتی ہے وہاں پہ. لیکن یہ جو بات چیت ہے آپ دیکھیں پچھلے چند مہینوں سے عزیزان من کیا ہو کیا رہا ہے. ایک طرف دیکھیں پچھلے چند مہینوں سے جو پیسز ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے, آج وہ سارے کے سارے پیسز آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میڈیا رپورٹس نے بڑا کلیئر آپ کو بتا دیا کہ پاکستان آرمی آفیشل کمیونیکیشن کے لیے واٹس ایپ چھوڑ کے وی چیٹ استعمال کریے. وہ کیا استعمال کرنے کا طریقہ ہے, چائنا کی اسپانسرشپ کے اندر جانے کا طریقہ ہے. مطلب آپ والنٹیئر کر رہے ہیں چائنا کو اپنی انفارمیشن کہ اسی حاضر جناب, ڈالر بکھاؤ بس اسی باقی حاضر ہیں. اعلان پبلکلی میڈیا کے اوپر تبھی کیا جاتا ہے کہ ادھر سے اگر کچھ چند دنوں کے اندر تفصیلات آنے والی ہیں, چائنیز ریسپانس کیا ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. لیکن ظاہری بات ہے یہ کوئی عام ایڈمنسٹریٹو آرڈر بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ انڈیکیشن ہے بیسیکلی جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ چائنا کو دانا پھینکا گیا ہے کہ ہم یہاں تک تیار ہیں. لیکن ٹائمنگ بہت انٹرسٹڈ ہے, بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس کی. کیوں؟ کیونکہ اسی وقت پاکستان کی فورن پالیسی بھی ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑے اہم موڑ کے اوپر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. فورن منسٹر جو ہے اسحاق ڈالر صاحب وہ جارڈن گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ سعودی سفیر عرب سفیر آئے ہوئے ہیں, وہاں بھی بات چیت جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پریشر کے اوپر چل رہی ہے, ابراہم ایکارڈ کے اوپر چل رہی ہے. آپ سوچیں ذرا کہ واٹس ایپ کس کا پلیٹ فارم ہے, امریکن ایکو سسٹم کا پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے. وی چیٹ کس کا پلیٹ فارم ہے, چائنیز ایکو سسٹم کا پلیٹ فارم ہے. یہ صرف جو ہے وہ ایپ چینج نہیں ہے انڈیکیشن یا جو دانا پھینکا جا رہا ہے, یہ ڈیجیٹل الائنمنٹ بھی ہو سکتی ہے تاکہ آگے چل کے سوشل میڈیا کو بین کریں, تاکہ پاکستان ان کو لگتا ہے کہ نارتھ کوریا کی طرح چلا سکتے ہیں. لیکن بھائی نارتھ کوریا میں برین واشنگ نسل در نسل ہوتی چلی آ رہی ہے. نارتھ کوریا کا ڈائسپرا پوری ویسٹرن ورلڈ کے اندر نہیں بیٹھا ہوا. نارتھ کوریا کے جرنیلوں کے بیٹے بیٹیاں یہاں پہ لندن میں جو ہے وہ نہیں پا کے پڑھ رہے, نہ ہی یو کے کے اندر اور یو ایس اے کے اندر پڑھ رہے ہیں, نہ یورپ میں پڑھ رہے ہیں. پاکستان کی آرمی کے بچے پڑھ رہے ہیں. اندر ان کے پھڈا چلا ہوا ہے بڑا سخت قسم کا. اسی لیے عاصم منیر تو سروائیول کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. سعودی سفیر سے آج جا کے ملاقات, نیا جو سفیر آ رہا ہے اس سے کر کے صدر محمد بن سلمان کا منت اللہ بھی کرنا چاہتے ہیں. کیا مل جائے گا؟ 1-2 مہینے کے لیے لون فیسلٹی مل جائے گی, مزید ادھار پہ تیل مل جائے گا, اور کیا ملے گا؟ کیا پاکستان کے مسئلے کا حل ملے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن سوال اٹھتا تو ہے. کیا سوال اٹھتا ہے؟ کیا پاکستان کا فوجی اسٹیبلشمنٹ اسٹریٹجک پیوٹ کر رہا ہے آخر کار تنگ آ کے, کیونکہ امریکہ سے پیسے نہیں مل رہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے اس وقت اس ڈیولپمنٹ کے اوپر. اور ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات بھی یہاں پہ ہے جو آپ کو بتانا ضروری ہے. بہت انٹرسٹنگ بات ہے, غور سے سنیے گا. یہ دیکھیں چائنا کے اندر اگر ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹس نے کام کرنا ہو تو بڑی اسٹرکٹ قسم کی, اب تو نہیں ہے لیکن پہلے بہت زیادہ اسٹرکٹ قسم کی ریگولیشن تھی, اور وہی ریگولیشن پاکستان کے اندر ویسٹرن میڈیا, بی بی سی ہو گیا, الجزیرہ تک, قطر وغیرہ کو بھی الجزیرہ کو بین کر دیا گیا. لیکن ویسٹرن میڈیا کو اب کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بڑے شہروں سے باہر تو جانا نہیں ہے, بڑے شہروں میں سرویلنس کیمرے کے اندر یہ لوگ کام کر رہے ہیں. لاہور, اسلام آباد جو ہے وہ اس کے اندر چلو ٹھیک ہے ہو گیا, کراچی ہو گیا, اس کے علاوہ کہتے ہیں آپ نے باہر جا کے مطلب کشمیر وغیرہ کے اندر جا کے سرے سے رپورٹنگ کرنی نہیں ہے.
یہ انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھو وی چیٹ جو ہے وہ ایکو سسٹم چائنا کا, اس کے اوپر جو ہے وہ ریگولیٹری کنٹرول ہے, یہ بات بھی ذہن کے رکھیں. اور رپورٹس کے مطابق انٹرپرائز ایکسس اور اکاؤنٹ ویریفیکیشن کے جو پروٹوکولز ہیں وہ بھی چائنا کے کنٹرول میں ہے. یہ صرف میسجنگ ایپ نہیں ہے, پورا ایک ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے. اور واٹس ایپ میں اپنی آئیڈینٹی کو ہائیڈ کیا جا سکتا ہے. آپ کو اپنے ڈاکومنٹس نہیں دینے ہوتے, آپ کو اسپانسرشپ نہیں چاہیے ہوتی, کوئی بندہ آپ کا گواہی نہیں دیتا کہ میں اس کو ذاتی طور کے اوپر جانتا ہوں, یہ اس کی آئی ڈی ہے جو یہ بتا رہا ہے ایکچولی میں, یہ اس کا نام ہے, یہ ایکچوئل میں یہی ہے. واٹس ایپ کے اوپر اس طرح کی کوئی ویریفیکیشن نہیں چاہیے, لیکن وی چیٹ کے اوپر چاہیے. تو کیا پاکستان آرمی چائنیز ڈیجیٹل آرکیٹیکچر کے اندر مائگریٹ کر رہا ہے, اور چائنا جو ہے کیا اب راضی ہو جائے گا؟ کیونکہ چائنا تو واپس میں جواب کے اوپر مانگ رہا ہے کہ ہمیں ملٹری بیس چاہیے یہاں پہ, کیونکہ چائنا کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جس سے چائنا بے تحاشا پیسہ کما رہا ہے, سالہ سال سے کما رہا ہے, ان پروجیکٹس کے اوپر سیکیورٹی پاکستان کی فوج نہیں پرووائڈ کر پا رہی, حالانکہ چائنا نے بلینز آف ڈالر کا جو ہے وہ چندہ ان کو دیا ہے, ان کے اسپیشل سیکیورٹی پروٹیکشن ڈویژن کھڑے کیے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بلوچستان کے اندر خاص طور کے اوپر خیبر پختونخوا میں بھی جی بی کے اندر بھی سیکیورٹی ان کو مل نہیں پا رہی ہے. تو چائنا کہتا ہے کہ ہم اپنی فوجیں لے کے آئیں گے, کراچی کے اندر جو ہے ہمارا اپنا انٹیلیجنس بیس ہوگا, اور جیوانی کے اندر ہمارا اپنا بیس ہوگا, ڈرون ہم اڑائیں گے, ہمارے اپنے سیٹلائٹ کور کریں گے ہماری تمام انسٹالیشن کو, لیکن ڈرون سے ہم جن لوگوں کو ماریں گے, جس طرح امریکہ ڈرون اٹیک کرتا تھا اور اس کی ذمہ داری پاکستان کی فوج کو قبول کرنی پڑتی تھی, اسی طرح یہ ذمہ داری جو پاکستان کی فوج قبول کرے گی. تو لگتا یہ ہے کہ اگر یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں تو یہ بات جو ہے وہ فائنل ہو چکی ہے, یہ ماننے کے لیے تیار ہیں. اور اس دوران ایک طرف تو یہ دانا پھینک رہے ہیں, دوسری طرف دیکھیں پیسہ ان کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, ہم بھی تم کو پا ہی لیتے صنم, بات پیسے کے اوپر آ کے رکتی ہے. پیسہ ان کو امریکہ نہیں دے رہا ہے, سکے کے اوپر چلا رہا ہے, بیانات صرف دے رہا ہے. اور چائنا نے بھی جو ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو سلو کیا ہوا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ان کو جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایم ایف کی کنڈیشن مزید سخت سے سخت ترین ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور الٹیمیٹلی آئی ایم ایف کی کنڈیشن جس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, ان کو اپنا نیوکلیئر آرسنل جو ہے وہ دینا پڑے گا, یا ان کی ساری باتیں ماننی پڑے گی. ڈالر کی کمی بڑی واضح ہے, ایک لون رول اوور سے دوسرے لون رول اوور تک جو ہے آپ چل رہے ہو. ٹھیک ہے, فورن ریزرو کا پریشر ہے, معیشت کولیپس کے قریب ہے, ڈیفالٹ کے قریب ہے, اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے. صرف ایک تنخواہ ابھی ان کو اپنے پاس سے دینی پڑ گئی, تو دوسری یہ نہیں دے سکتے, اور دوسری اگر یہ 2 تنخواہیں نہیں دی تو یہ پوری کی پوری جو ریت کا قلعہ بنایا گیا ہے یہ دھپ کر کے ہاؤس آف کارڈز گر جائے گا. یہ بات ذہن کے اندر رکھیے, اور یہ چائنا بھی جانتا ہے, امریکہ بھی جانتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے. ٹھیک ہے, اور بیجنگ اس کے باوجود ان کو فری چیک نہیں لکھ کے دے رہا, اور واشنگٹن نے تو بالکل ہی روکا ہوا ہے نا ان کو. تو پھر آپ دیکھیے کہ اب فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے یہ بھکاریوں والا کٹورا پکڑ کے سعودی عرب ایمرجنسی وزٹ کے اوپر چلے گئے ہیں. کیوں؟ کیا صرف اور صرف ڈپلومیٹک کرٹسی ہے یا کچھ اور ہے؟ امریکہ سعودی عرب کے اوپر پریشر بنا رہا ہے کہ اسرائیل کو قبول کرو, ابراہم اکارڈ جوائن کرو. اب یہ پریشر بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے. مڈل ایسٹ کی پوری کا پورا چیس بورڈ جو ہے وہ دوبارہ اس وقت سیٹ ہو رہا ہے, اور ایران کے ساتھ جو جنگ چل رہی ہے اس میں سے ایران کے اوپر بھی امریکہ نے بہت ہی میسو اٹیک کرنا تھا, لیکن امریکی صدر کہتا ہے کہ ایران ہم سے اب ڈائریکٹ بات چیت کر رہا ہے, اس لیے ہم نے ابھی تک اٹیک نہیں کیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو نئی شطرنج کی بساط ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ اس بورڈ کے اوپر بہت ہی امپورٹنٹ پیس نہ صرف تھا بلکہ اب بھی بن چکا ہے, اور پاکستان کو یہ بات پتا ہے. پاکستان کو جب میں بولتا ہوں تو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ قیادت کو پتا ہے, اور وہ اس کا فائدہ ہمیشہ سے اٹھاتے آئے ہیں اور اب اٹھانا چاہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ اپنا کام چلانا چاہتے ہیں کہ نئے صوبے بنانے کا خرچہ مل جائے اور عاصم منیر کو وردی میں صدر بنانے کا خرچہ مل جائے. اب اصلی سوال کیا ہے؟ اب آتے ہیں اصلی سوال کے اوپر. اصلی سوال یہ ہے کہ عاصم منیر کو پیسہ کس لیے چاہیے؟ جواب آپ کو پتا ہے, صرف اکانومی بچانے کے لیے تو نہیں چاہیے نا, اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور سیاسی انجینئرنگ کرنے کے لیے چاہیے. اب کیا آپ دیکھیں کہ
जो इस वक्त अरसे से प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात हो रही है, मोहसिन नकवी ने भी इसको बात खुलेआम कर दी है आके, मैं तो आपको एक साल से बता ही रहा हूं, नए सूबों की बात तो आ गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग, तो डीजीआईएसआई कहते हैं कि 22 सूबे बनने चाहिए। फौज को लगता है कि हालात सिर्फ और सिर्फ ठीक इस तरह हो सकते हैं कि जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग के नाम के ऊपर 22 सूबे बना दिए जाएं। देखो, अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजीद कमजोर किया जाता है तो अमेरिका को तो इससे तकलीफ होगी, क्या चाइना को होगी? नहीं भाई, दे डोंट रियली केयर। अगर प्रोविंसेस को दोबारा से रीड्रॉ किया जाता है तो क्या पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कल्स को तकलीफ होगी? बिल्कुल होगी। चाइना को तकलीफ होगी? नहीं, उनको तकलीफ नहीं है। क्या पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कल्स का इन्फ्लुएंस जो है वो वेस्टर्न कैपिटल्स के अंदर है? बिल्कुल है। तो अगर ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री कमांड डायरेक्ट प्रेसिडेंसी के नीचे चली जाए, यहां पे जो हालात बन रहे हैं, तो पाकिस्तान का पूरा पावर स्ट्रक्चर बदल सकता है, और ये पावर स्ट्रक्चर बदलने की गेम है, बात समझिए। और आखिर में जो बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है वो क्या है अजीजान मन, बात समझने वाली ये है कि आप देखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात नहीं है जिसके ऊपर पटवारियों को राजी किया जा रहा है, और नवाज शरीफ का ख्याल है कि कोई गल नहीं, हुण जेड़ा लभदा है वो फड़ लो, जेल जान तो बच जाओ, जो मिलता है वो काबू कर लो, बाकी ना अपनी मर्जी करनी है, इन्होंने तुसी रोक नहीं सकते। लेकिन अंदर खाते जरदारी के साथ हाथ मिला के जरदारी और शरीफ माफिया इनकी जड़ें काटने के लिए, मैंने आपको कल बताया था, आप प्लीज वो वीलॉग देख लीजिएगा कि अंदर खाते ये जर्नैलों की प्रमोशन के ऊपर भी इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं और आसिम मुनीर की ये कहानी ठपना चाहते हैं। सितंबर में आसिम मुनीर के भी ये पीछे पड़ना चाहते हैं कि आसिम मुनीर को हम जाके जुड़ेंगे, अपनी मर्जी के लेफ्टिनेंट जनरल की पोजीशंस पे लगा के अपनी मर्जी का डीजीआईएसआई इंस्टीट्यूशन लगा दिया, तो आसिम मुनीर को फिलहाल करने तो जो कर रहा है, एंड टाइम पे हम मारेंगे इसके ऊपर डक्का और इसको साइड के ऊपर कर देंगे। और जाहिर बात है कि जरदारी एंड शरीफ दोनों कनेक्टेड है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर भी, यहाँ पे यूके वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी, तो वो यहाँ की भी उन्हीं के साथ। अगर देखा जाए कि इन हालात में जब वी चैट की तरफ ये जा रहे हैं व्हाट्सएप की जगह, तो फौज वाजे तौर के ऊपर एक नॉर्थ कोरिया मॉडल की तरफ आसिम मुनीर फौज को लेके जाना चाहता है। फौज खुद भी इसके ऊपर राजी नहीं है, और शरीफ और जरदारी भी इसके ऊपर राजी नहीं है, और ना ही पीटीआई और इमरान खान इसके ऊपर राजी हो सकते हैं कि किसी एक कैंप के ऊपर अंदर चले जाओ और नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान को बना दो। तो फिर ओवरऑल जो है ये सिर्फ और सिर्फ फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कहानी नहीं रह जाती, ये पाकिस्तान की दूसरी मैसिव री इंजीनियरिंग होगी जो कि एक दफा पहले भी की जा चुकी है। और अगर ऐसा होता है तो नेचुरली फंडिंग भी चाहिए, पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी चाहिए, इंटरनेशनल सपोर्ट भी चाहिए, और डोमेस्टिक कंट्रोल भी चाहिए। और इसीलिए आज हर फ्रंट के ऊपर क्रैकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है, डंडा चलता हुआ नजर आ रहा है, हर किसी को गोली की जुबान से समझाने की कोशिश की जा रही है, फिर चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर हो, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, चाहे वो रिटायर्ड ऑफिसर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो लॉयर्स हो, हर डिसेंटिंग वॉइस को सप्रेस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल, आप देखो, जब आपने इंजीनियरिंग करनी होती है, ठीक है, क्योंकि जिस वक्त आपने इस तरह का काम करना होता है तो सबसे पहले नैरेटिव कंट्रोल किया जाता है, बयानिया कंट्रोल किया जाता है, बयानिया कंट्रोल करने वाले लोगों को प्लेस किया जाता है कि ये फौज नहीं सिर्फ उसका कसूर, ये सियासतदानों का कसूर है। एक दफा फिर वही पुराना फार्मूला, ये सियासतदानों की गेम है सारी की सारी, ये ड्रामा करते रहते हैं साले, इनको एक दफा तन दो, एक दफा फील्ड मार्शल आ जाए और फिर देखो क्या गेम उठाएगा, फिर पाकिस्तान के नसीब बदल जाएंगे। जब तक नसीब बदलने की बात आएगी तो नॉर्थ कोरिया मॉडल डंडा मजीद चढ़ जाएगा। अभी रिपोर्टिंग तो हो रही है बाहर, वो रिपोर्टिंग भी नहीं करने देंगे, कहेंगे सब अच्छा है भाई। जाहिर बात है, आपको एक अपने घर के अंदर बैठे हुए पता है कि आपके अपने गली मोहल्ले के अंदर क्या हो रहा है, अगर आपको कोई आगे आंटी नहीं बताती तो। और सोशल मीडिया वही आंटी है जो आगे आपको बता रही है कि भाईजान ये वीडियो है, ये देखो, ये कश्मीर के अंदर हो रहा है। अगर पिंडी में रहते हुए, अगर कश्मीर में रहते हुए मुजफ्फराबाद वालों को नहीं पता कि रावलाकोट के अंदर क्या हो रहा है, तो फिर रोला क्या है? सब अच्छा है। एक आइसोलेटेड करो जगह, ठोक दो उसको, मारो गोलियां, फारिग करो, मार के लाशें उठाओ, लाशें दबा दो, किसी को पता ही नहीं है, सब अच्छा है, धो दो क्राइम सीन, सब अच्छा है। क्या ये हुआ है पाकिस्तान के अंदर? बताएं ना, ये जवाब आपने देना। क्या ये पाकिस्तान के अंदर होता है? मैं नहीं दूंगा जवाब, आप दे। क्या ये पाकिस्तान के अंदर होता है? क्या ये दोबारा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देखिए, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है, ये बड़ा जरूरी है, जाते जाते मैं आपको बताता चलूं, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, सोर्सेज
جو پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں وہ فوج کے اندر کہتے ہیں کہ جناب اندر بڑا ٹھیک ٹھاک رولا پڑا ہوا ہے, یہ اتنی آسانی کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہونے والا, پبلک ریزنٹمنٹ جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور اس کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پبلک ہنسی ہے ساری, یہ کچھ نہیں کر سکتے, اور پی ٹی آئی والے کرپٹ ہیں یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے, اور عمران خان ایلیٹ سے آیا تھا وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا, وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی, اس کو موقع ملا تھا پھر بھی سمجھ نہیں آئی, تم نے آنے نہیں دی سمجھ اس کو, فیس ویلیو کے اوپر بندہ اپنے آپ کی طرح باقیوں کو سیدھا سمجھتا رہا ہے اور تم لوگوں نے اس کو گھما دیا ہے. تو اندر فوج کے اندر جو آفیسرز کا پریشر ہے وہ اس وقت آفیسرز فیل کر رہے ہیں, کیونکہ ایکسٹینشنز کے اوپر جو ہے وہ سارا کھیل چل رہا ہے, پروموشنز کے اوپر جو ہے انفلوئنس ہے, ظاہری بات ہے سیاستیں چل رہی ہیں, میں نے کل اس کے اوپر بات کر دی, دوبارہ نہیں کروں گا. مختلف پاور بلاکس فوج کے اندر اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں, سب اپنے سروائیول کی سیاست کر رہے ہیں, کوئی بھی پاکستان کی عوام کی سیاست نہیں کر رہا. اور عمران خان رپورٹس کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے کچھ سرکلز یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ میننگ فل پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی جو ہے وہ گنجائش اس کے اندر بہت کم رہ گئی ہے, ان سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کسی اور بھی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا فائدہ نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایک دفعہ پاس کروا لو اور پھر گیم اوور ہے. لیکن دوسری طرف عوام کا غصہ جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا, اور یعنی پولیٹیکل ڈیڈ لاک جو ہے وہ بھی موجود ہے اور اکنامک کلیپس بھی موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ امریکہ پیسہ نہیں دے رہا, چائنا کنڈیشنز لگا رہا ہے, سعودی عرب بھی اپنی اسٹریٹجک پرائیورٹی کے حساب سے ہی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. تو عاصم منیر کا پلان بی کیا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز, ٹھیک ہے. دیکھیں, کیا اسی لیے پاکستان آہستہ آہستہ چائنیز اسٹریٹجک آربٹ کے اندر شفٹ ہو رہا ہے کہ عاصم منیر کا پلان بی ہے؟ ہمیشہ سے میں آپ کو بتاتا چلا آیا ہوں. کیا وی چیٹ اس شفٹ کا صرف جو ہے وہ پہلی نشانی ہے, وی چیٹ کے اوپر شفٹ ہونا؟ کیا یہ پھر صرف سائبر سیکیورٹی کا ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہے یا اس سے زیادہ کچھ ہے؟ آپ نے کمنٹس کے اندر بتانا ہے. یہ سوال جو ہے یہ اس وقت کھلا ہوا ہے اور اب اس کے اوپر بات ضروری ہے کہ آپ کس سائٹ کے اوپر جانا چاہتے ہیں, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن ٹائمنگ ضرور بہت کچھ جو ہے سوچنے کے اوپر مجبور کر رہی ہیں. چائنا کو اب جا کے پش کیا جا رہا ہے کہ یار آپ سڑکیں نہ بناؤ, ہم خود بناتے ہیں, آپ ہمیں گود میں مت لو, ہم خود چھلانگ مارتے ہیں. یہ جی ایچ کیو کی طرف سے بات کی جا رہی ہے. اور ایک اور جو ہے وہ بات یاد رکھیے جاتے جاتے, ہسٹری ہمیں جو ہے وہ کیا بتاتی ہے؟ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کسی ملک کے اندر معاشی بحران آتا ہے, اکنامک کرائسس آتا ہے, سیکورٹی کرائسس آتا ہے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے, تو تینوں ایک وقت کے اوپر جب اکٹھے آ جائے نا تو سب سے زیادہ نقصان عام آدمی کا ہوتا ہے. آج بھی بالکل وہی ہو رہا ہے. ایلیٹس اپنی کرسیاں بچانے کے لیے جو اپنا اپنا سودا کر رہے ہیں, چاہے وہ ویسٹ سے کریں یا ایسٹ سے کریں, چاہے وہ چائنا سے کریں یا امریکہ سے کریں. پولیٹیکل پارٹیز اپنے سروائیول کے لیے جو ہے وہ لڑ رہی ہیں, آپ کے لیے نہیں لڑ رہی. اور پاور سینٹرز, چاہے وہ جی ایچ کیو ہے, ہیڈ کوارٹر آئی ایس آئی ہے یا پارلیمنٹ ہے, وہ اپنی پوزیشننگ کر رہے ہیں کہ یار اگلے سیٹ اپ میں, اور جرنیل ہیں وہ اپنی پوزیشننگ کر رہے ہیں. اور مہنگائی کا بوجھ جو ہے, اور اس وقت وہ جو ہے بھکاری بنے ہوئے ہیں, اور جو بھیک مانگ رہے ہیں, قرضے مانگ رہے ہیں, اس کا بوجھ اور ٹیکس کا بوجھ عام آدمی جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے. میرا صرف جاتے جاتے آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر پاکستان واقعی اسٹریٹجک کیمپ جو ہے وہ چینج کرنے جا رہا ہے آخر کار مجبوری میں عاصم منیر کے زیر انتظام, تو کیا یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی یا یہ فیصلہ چند افراد جی ایچ کیو کے اندر کریں گے؟ جی ایچ کیو میں بھی سب نہیں, صرف چند افراد, ٹھیک ہے. اور اگر پریزیڈنشل سسٹم لگایا گیا تو کیا عوام کی مرضی سے وہ لگایا جائے گا, یا ظاہری بات ہے کہ یہ دوبارہ جس طرح ہمیشہ سے الیکشن کی انجینئرنگ کی جاتی ہے اسی طریقے سے ڈنڈا ڈولی جو ہے وہ پاس کروا لیا جائے گا؟ اب اگلے چند ہفتے بہت زیادہ اہم ہے اس سلسلے کے اندر. سعودی میٹنگز ہو رہی ہیں, ہم آپ کو رپورٹ کریں گے. امریکن ڈپلومیسی بھی اس وقت جاری ہے, چائنیز کنڈیشنز بھی ہیں, اور پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل ڈسکشنز بھی چل رہی ہیں, اور سب ایک دوسرے سے لنکڈ نظر آ رہے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس طرف جاتا ہے, واشنگٹن یا بیجنگ, یا پھر اپنی سیاسی اور معاشی کرائسس کے اندر مزید جو ہے وہ گرتا چلا جائے گا اور خدا نہ خواستہ ٹوٹتا چلا جائے گا. اگر آپ کو میرا انالیسس پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس کے اندر ضرور دیں. خدا حافظ.